السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت وہب بن منبہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ تھلگ ایک مکان میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کیا کرتا۔ اسے بستی میں 3 بھائی اپنی ایک جوان کنواری بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمن حملہ آور ہو گئے۔ ان تینوں بہادر نوجوانوں نے جہاد پر جانے کا عزم مصمم کر لیا، لیکن انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ ہم اپنی جوان بہن کس کے سپرد کر کے جائیں۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا، لیکن کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی جوان کنواری بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس عابد کا خیال آیا اور وہ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ عابد قابل اعتماد ہے، ہم اپنی بہن کو اس کی نگرانی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں اس عابد کے پاس آئے اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ عابد نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا، لیکن وہ تینوں بھائی اس کی منت و سماجت کرتے رہے۔ بالآخر وہ عابد اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، بلکہ میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو اس عابد کے مکان کے سامنے والے مکان میں چھوڑ کر جہاد پر روانہ ہو گئے۔ وہ عابد روزانہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترتا اور دروازے پر کھانا رکھ دیتا، پھر اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا۔ پھر لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ، تو لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی۔ اسی طرح کافی عرصہ تک عابد اور اس لڑکی کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ شیطان نے اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، روزانہ یہاں کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن اسی پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تو یہ کتنی بری بات ہے۔ کم از کم اتنا تو کر کہ دن کے وقت تو اس لڑکی کے دروازے پر کھانا رکھ دیا کر تاکہ اسے باہر نکلنا نہ پڑے۔ اس طرح تجھے زیادہ اجر بھی ملے گا اور وہ لڑکی غیر مردوں کے شر سے محفوظ بھی رہے گی۔ اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ گھر کر گیا اور وہ شیطان کے جال میں کسی حد تک پھنس گیا۔ چنانچہ وہ روزانہ دن میں لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر واپس آ جاتا، لیکن اس سے گفتگو نہ کرتا۔ پھر کچھ عرصہ بعد شیطان نے اسے ترغیب دلائی کہ تیرے لیے نیکی کمانے کا کتنا عظیم موقع ہے کہ تو کھانا اس کے گھر میں پہنچا دیا کر تاکہ اس لڑکی کو پریشانی نہ ہو، اس طرح تجھے اس کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس عابد نے اب گھر میں جا کر کھانا دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ شیطان نے اسے پھر مشورہ دیا کہ دیکھ، وہ لڑکی کتنے دنوں سے اکیلی اس مکان میں رہ رہی ہے، اسے تنہائی میں وحشت ہوتی ہوگی، اگر تو اس سے کچھ دیر بات کرنے اور اس کے پاس تھوڑی بہت دیر بیٹھ جائے تو اس کی وحشت ختم ہو جائے گی اور اس طرح تجھے بہت بہت اجر اور ثواب ملے گا۔ عابد پھر شیطان لائن کے چکر میں پھنس گیا اور اس نے اب لڑکی کے پاس بیٹھنا
اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو اس طرح ہوا کہ وہ عابد اپنے عبادت خانے سے بات کرتا اور لڑکی اپنے مکان سے، پھر دونوں دروازوں پر آ کر گفتگو کرنے لگے۔ پھر شیطان کے اکسانے پر وہ عابد اس لڑکی کے مکان میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا اور باتیں کرتا۔ آخرکار شیطان لعین نے اب اسے ورغلانا شروع کر دیا کہ دیکھ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کیسی حسین و جمیل ہے۔ جب اس عابد نے نوجوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا۔ ایک دن اس نے لڑکی سے بہت زیادہ قربت اختیار کی اور اس کی ران پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے بوس و کنار کیا۔ بالآخر اس بدبخت عابد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکی سے بدکاری کر ڈالی، جس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس حمل سے ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ پھر شیطان نے اس عابد کے پاس آ کر کہا، دیکھ تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ جب لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو تجھے کتنی رسوائی ہوگی اور وہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اس لیے تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ انہیں اس واقعے کی کانوں کان خبر ہی نہ ہو اور تو رسوائی سے بچ جائے۔ چنانچہ اس عابد بدبخت نے بچے کو ذبح کر ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا۔ اب وہ مطمئن ہو گیا کہ لڑکی اپنی رسوائی کے خوف سے اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر نہ دے گی۔ لیکن شیطان ملعون دوبارہ اس عابد کے پاس آیا اور کہا، اے جاہل انسان، کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے، یہ ضرور تیری ساری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ کرے گی اور تجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری خیر اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی قتل کر کے دفن کر دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ عابد نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور لڑکی کو قتل کر کے اسے بھی بچے کے ساتھ ہی دفن کر دیا اور عابد دوبارہ مصروف عبادت ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ جب اس لڑکی کے بھائی جہاز سے واپس آئے تو انہوں نے اس مکان میں اپنی بہن کو نہ پا کر عابد سے پوچھا تو اس نے بڑے مغموم انداز میں روتے ہوئے جواب دیا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کی قبر ہے، وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عابد رونے لگا اور اس کے بھائی قبر کے پاس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کافی دن وہ اسی مکان میں اپنی بہن کی قبر کے پاس رہے، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور انہیں اس عابد کی باتوں پر یقین آ گیا۔ چنانچہ ایک رات وہ تینوں بھائی اپنے بستروں پر آرام کرنے کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آ گیا اور سب سے بڑے بھائی سے سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو مر چکی ہے اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ شیطان نے کہا، اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ پہلے زنا کیا اور نتیجے میں اس سے حرامی بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے رسوائی کے خوف سے تمہاری بہن اور اس بچے کو مار ڈالا اور ان دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آئے تو تم وہ جگہ کھود کر دیکھ لو۔ اس طرح اس نے تینوں بھائیوں کو خواب میں آ کر ان کی بہن کے متعلق بتایا۔ جب صبح سب کی آنکھ کھلی تو سب حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، رات تو ہم نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ پھر سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ محض ایک جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لہذا اسے ذہن سے نکال دو۔
چھوٹے بھائی نے کہا میں تو اس کی ضرور تحقیق کروں گا اور ضرور اس جگہ کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسی مکان میں پہنچے اور جب اس جگہ کو کھودا جس کی شیطان نے نشاندہی کرائی تھی، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ان کی بہن اور ایک بچہ ذبح شدہ حالت میں موجود ہے۔ اب کیا تھا، وہ سیدھے اس بدبخت عابد کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے۔ عابد نے جب ان کا غصہ دیکھا تو آپ نے گناہ کا اعتراف کر لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے اور پھر بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اس بدبخت عابد کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے پھر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں جس کے مشوروں پر عمل کر کے تو عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ ہاں اگر آج تو میری بات مان لے گا تو میں تجھے پھانسی سے رہائی دلوا دوں گا۔ عابد نے کہا اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان بولا تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے اور کافر ہو جا، اگر تو نے ایسا کر دیا تو میں تجھے آزاد کرا دوں گا۔ یہ سن کر عابد کچھ دیر سوچتا رہا، لیکن پھر دنیاوی عذاب سے بچنے کی خاطر اس نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات بکے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا منکر ہو گیا، نعوذ باللہ۔ جب شیطان نے اس بدبخت عابد کا ایمان بھی برباد کروا دیا تو اسے اسی حالت کفر میں پھانسی دلوا دی اور شیطان فوراً اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ شیطان کی شیطانیت اور چالوں کے بارے میں قرآن حکیم نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تو اس سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عورت کے فتنوں اور شیطان کی مکاریوں سے ہر حال میں محفوظ رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان ازنی و اسرق، اے اللہ زنا اور چوری سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ ایک جلیل القدر صحابی رسول کی زبان سے یہ دعا سن کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے ابو ہریرہ آپ اس وقت عمر کے آخر مرحلے میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت بھی آپ کو نصیب ہے، کیا پھر بھی آپ کو زنا چوری کا اندیشہ ہے جو ایسی دعا مانگ رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے موقع پر تاریخی جواب عنایت فرمایا کیف آمن علی نفسی و ابلیس حی، یعنی میں اپنے نفس سے کیسے مطمئن ہو جاؤں اور اسے کسی طرح محفوظ تصور کروں حالانکہ ابلیس زندہ ہے۔ تفسیر روح البیان۔ دوستو اسی طرح ایک اور نوجوان کا واقعہ ہے جو نیک نوجوان تھا۔ حضرت عبداللہ بن وہب رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو اہل دنیا سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ کچھ بدباطن لوگ اس نوجوان سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی ہو اس نوجوان کو ہم ضرور ذلیل و رسوا کر کے چھوڑیں گے۔ اس طرح حاسدین کی وہ جماعت ہر وقت اس عابد و زہد نوجوان کو ذلیل کرنے کی فکر میں سرگرداں رہنے لگی۔ بالآخر ان کے گندے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ فلاں عورت جو بہت زیادہ حسین و جمیل اور فاحشہ ہے
اس کو لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ اس عابد نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے۔ چنانچہ بدبختوں کی وہ جماعت اس فاحشہ عورت کے پاس آئی اور وہ سب کہنے لگے، اگر تو اس نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کر دے تو ہم تجھے مالا مال کر دیں گے، ہمیں امید ہے کہ تو اسے ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ چنانچہ وہ فاحشہ عورت اس فعل مذموم کے لیے تیار ہو گئی اور ایک رات اس نوجوان کے عبادت خانہ کی طرف چلی۔ رات بہت اندھیری تھی، اوپر سے بارش ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کو پکارا، اے اللہ کے بندے، مجھے پناہ دو۔ نوجوان نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک جوان دوشیزہ دروازے پر کھڑی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اس وقت اتنی رات گئے کسی غیر محرم عورت کو داخلے کی اجازت دینا خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان واپس اندر چلا گیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ عورت نے دوبارہ ندا دی، اے اللہ کے بندے، بہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور سردی بھی شدید ہے، خدا را مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دے۔ بار بار وہ عورت یہی التجا کرتی رہی، آخر کار نوجوان نے ترس کھاتے ہوئے اسے پناہ دے دی اور خود ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ فاحشہ عورت سینہ کھولے نیم اور یا حالت میں اس نوجوان کے سامنے آئی اور گناہ کی دعوت دیتے ہوئے اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ باحیا نوجوان نے فوراً نگاہیں جھکا لی اور اس سے دور ہو گیا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم، میں ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا جب تک میں آزما نہ لوں کہ میرا اگر نفس گناہ کرے تو کیا وہ اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ برداشت کر لے گا۔ پھر وہ نوجوان جلتے ہوئے چراغ کی طرف بڑھا اور اپنی انگلی اس پر رکھ دی، یہاں تک کہ انگلی جل گئی۔ پھر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ فاحشہ عورت نے قریب آ کر پھر اسے گناہ کی دعوت دی تو نوجوان نے اپنی دوسری انگلی جلا ڈالی۔ اس طرح وہ فاحشہ عورت بار بار اسے گناہ کی دعوت دیتی رہی اور وہ نوجوان اپنی انگلیاں جلاتا رہا۔ بالآخر اس پاک دامن متقی اور پرہیزگار نوجوان نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی، لیکن غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگنے دیا۔ جب اس فاحشہ عورت نے یہ صورتحال دیکھی کہ اس نوجوان نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی ہیں تو یہ دہشت زدہ ہو کر غش کھا کر گر پڑی اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ عیون الحکایات ابن الجوزی یہ حوالہ ہے اس کتاب کا۔ تو دوستو یہ تھے واقعات جس کے اندر آپ کو دو واقعات سنائے گئے ہیں، ایک راہب کا اور ایک عابد کا، ایک نوجوان کا۔ راہب نے عورت کی طرف دیکھا اور وہ اس کے پنجے میں پھنس گیا۔ عابد نے، اس نوجوان نے عورت کی طرف نہیں دیکھا اور گناہ سے بچ گیا۔ اس لیے عورت کے ساتھ خلوت یہ فتنہ ہی فتنہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔